بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے حیا کو اور ڈی جے کو مشکل پیش آئی ایئرپورٹ پہ، ابوظہبی ایئرپورٹ پہ۔ اس کے بعد جب وہ استنبول پہنچے تو ان کو لینے کے لیے جو دو بندے آئے، رحمت اور دوسرا بندہ، انہوں نے ان کو اتارا بوسفورس پل کے پاس، جہاں سے حال نور مکھن والی لڑکی نے ان کو پک کیا اور اب وہ ان کو لے کے گئی انصاری محلہ۔ وہاں سے واپسی پہ اب وہ ان کو لے کے جائیں گے میزبان کے خاندان میں، جہاں پہ ایٹ لاسٹ ملے گا ان کو کھانا۔ لیکن کیسا خاندان ہوگا، کہاں پہ ہوگا، کیسا کھانا ہوگا، پھیکا کھانا ہوگا، یہ سب آج کے ایپیسوڈ میں پتہ لگے گا۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پہ جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھی کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گھاس پہ نہیں چلنا اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس تکلف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے میٹ پہ جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی تھی، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے، سلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ، وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپیٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئی۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا۔ لیونگ روم کے فرش پہ بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے آئی تو دیکھا وہاں الگ سے ٹونٹی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی ریگز یعنی پائیدان اور کاؤچ بچھے تھے۔ حیرت انگیز۔ وہ واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی 6 سالہ نواسی عروہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ 3 خواتین پر مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا، اور چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں تو حالے نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائی آئیں۔ حالے ان کی مستعدی سے مدد کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی، تمہارا یہاں کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ انہوں نے سوپ کا ڈونگا میز پہ رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی، میری پھپھو ہیں ادھر، وہ سوپ کو دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے وہ موڑا تڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا۔ حالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے، کھانا شروع کرو۔ اس نے واپس کاغذ حیا کی جانب بڑھا دیا۔ ڈی جے، ہم واقعی ترکی میں بھوکوں مریں گے۔ اس ملغوبے کی شکل تو دیکھو، مجھے تو پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبراً مسکراتے ہوئے اردو میں ہولے سے بولی۔ مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا۔ او شکریہ، مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگی۔ سوپ دراصل سرخ مسور کی دال کا شوربہ تھا، اور اردو جیسے ترک میں اسے چوربا کہتے تھے، شوربہ نہیں چوربا۔ وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بدمزہ تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی برداشت جواب دینے لگی۔ حیا، مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ حیا، مجھے اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم جونی لیور والا سین کر رہے ہیں، نمکین چائے والا۔ وہ بدقت چہرے مسکراہٹ چہروں پہ سجائے چمچہ بھر رہی تھی۔ ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھی۔ چوربا ختم ہوا تو کھانا آ گیا، وہ اس سے بھی بڑھ کر بدمزہ۔ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پاکستان میں پلاؤ کو پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، مگر یہاں اسے پے کے نیچے زیر کے ساتھ پلاؤ بولا جاتا تھا۔ پلاؤ شکل میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھا۔ ساتھ چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی۔
جو کہ مینچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھے اور اوپر سے یہ بدمزہ کھانا مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہی ترک خواتین ہی کھا رہی تھی، پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ہم پاکستانی خواتین میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑی نہیں تھی۔ وجہ ان کی خلوص کی کمی نہ تھی، بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ خدیجہ، تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے۔ خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پہ رکھا۔ فیملی فرنٹ کی ہما، کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے، اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے اور پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے، تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استنبول میں ہمارا آرگنائزڈ کرمنل سے تو واسطہ نہیں پڑے گا۔ حیا خفت سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی تھی۔ آخر ڈی جے کو یہی بہانہ سوجا تھا، وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر بھی ان کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا، پھر بھی بات سنبھالنے پہ ڈی جے کی بے حد ممنون تھی۔ قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے، سرخ بالوں والی لڑکی رحسان سے بولی۔ یہاں کی پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھیرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، حالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہیں، ان کے چہرے پہ کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھی گئی۔ جب حالے نور استنبول کے شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبد الرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کانٹے کی کانچ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے، بیوکدا، اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے، اور میری میم کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں۔ اور ایک سی اسٹوڈنٹ، کان کھول کر سن لو، حالے نے قدر تلملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں، یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنی تئی بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ خدیجہ بھی ان کی باتوں پہ مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں وہ بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابو ظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزمحل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو، اور واقعی ترک گھلیرو عورتوں کے افسانوں کے مرکز پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی، تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پہ عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا، ان کے جھریوں زدہ چہرے پہ سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے۔ وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھی گئی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سوانجی یونیورسٹی پہنچی۔ سوانجی عمرہ کی جامعہ تھی، وہاں 4 ماہ کی ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مسافات میں واقع وہ قدرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی۔ چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے قریباً 45 منٹ کے فاصلے بھی تھی، اس لیے سبانچے میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔
ان کے تمام طلباء و طالبات بشمول حالِ نور جیسے لوگوں کے جن کے گھر استنبول میں ہی تھے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اونچی عمارتیں کھڑی تھیں، وہ ان کے رہائشی ڈورم بلاکس تھے۔ انگریزی حرف ایل کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارتیں جن کے کمرے کے آگے بالکونیاں بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پہ تھے اور 6 دوسری لکیر پر تھے۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پہ ہے، حالے نے ان کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھی۔ ایل کے شکر کا ڈورم بلاک جس کو حالے B1 کہہ رہی تھی کہ باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھیں جو اوپر تک لے جاتی تھی۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھا اور زینوں پہ برف کی موٹی تہہ تھی، ذرا سا پاؤں پھسلے اور آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے۔ وہ تینوں گرتی پڑتی بمشکل حیا کا سامان اوپر لائیں۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے حالے کی تھمائی چابی سے اپنی ڈارمیٹری کا دروازہ دھکیلا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم۔ کیونکہ خدیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان میں بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ میں ادھر اکیلی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ پاشا کا احساس ایک دفعہ پھر سے آنے لگا۔ بعد میں تم بدلوا سکتی ہو ڈورم آفیسر سے کہہ کر، ابھی تم آرام کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کی میز پر ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، تمہارا کمرہ خالی ہے مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ ترک لڑکیوں کے بستر پہ کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا ڈورم بلاک B4 میں ہے، اوکے؟ مسکرا کر وہ بولی تو حیا نے سر ہلا دیا۔ ڈی جے نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور حالے کے ہمراہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ حالے سنو، اس عمارت کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پکارا۔ حیا مسکرا کر پلٹی اور بولی، جنگل۔ پھر وہ دونوں زینیں اتر گئیں۔ حیا ایک جھرجھری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا، ہر دیوار کے ساتھ ایک ڈبل سٹوری بنک رکھا تھا۔ عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی ایک بیڈ ہوتا ہے، مگر اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل بنی تھی، اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔ میز پہ ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ چاروں بنکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈال سی بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کے بجائے عجیب سی اداسی میں گھری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا، اسے نہ جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مقفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا؟ اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو سبانجی کے پراسپیکٹس میں پڑھ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا۔ البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک صنف والے افراد ہی رہ سکتے تھے۔ وہ بددل سی ہو کر واپس کرسی پہ آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پہ ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزاں تھی۔ پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلہاڑی کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھی۔ خاکہ بے رنگ تھا مگر خون کے قطروں کو بے حد سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئی تھی۔ اس کے گردن پہ چھری چل رہی تھی اور اس سے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بینک کی میز پہ بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں بھی چمک رہے تھے۔ وہ ایک دم بہت خوفزدہ ہو کر باہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا۔
دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا، اوپر چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گھمائی۔ کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینے اترنے لگی۔ تبھی ایک دم ٹھاک کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا۔ اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی۔ آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف زار پہ قدم رکھا، اوپر بالکونی میں جلتا بلب بجھ گیا۔ باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی۔ تازہ پڑی برف سے اس کے قدم پھسلنے لگے تھے۔ سفید سفید گالیں اس کے بالوں اور جیکٹ پہ آ ٹھہرے تھے۔ وہ گرتی پڑتی ڈی جے کے بلاک B2 کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ اپنی مانگی گئی کسی دعا پہ پچھتاوا ہوا تھا۔ کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔ B2 کی دوسری منزل کی بالکونی میں وہ دم لینے کو رکی۔ اسے منزل یاد تھی مگر کمرے کا نمبر بھول چکا تھا۔ اس نے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی، ڈی جے تم کہاں ہو؟ ڈی جے ڈی جے۔ ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی حیا۔ ڈی جے بھی اس کی طرح تنہا اور خوفزدہ لگ رہی تھی، مگر اس کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چھو ہو چکا تھا۔ ڈرو مت، تمہارے لیے ہی تو آئی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی رہ لیتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی، پھر بے اختیار جمائی روکی۔ خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی۔ مگر ڈی جے، میں سوؤں گی کدھر؟ ان 3 خالی بیڈز پہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں کیا؟ ڈی جے نے غصے سے کہا، مگر حالے نے کہا تھا کہ ترک کی لڑکیاں جائیں بھاڑ میں۔ فی الحال یہاں نہ حالے ہیں نہ ہی ترک لڑکیاں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خدا جاگ اٹھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالے کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ اب بستر میں گھسو اور سو جاؤ۔ خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آ گئی۔ آگے جھیل، پیچھے جنگل، اتنی وحشت۔ ڈی جے کمبل میں لیٹے بڑبڑائے جا رہی تھی۔ نیند سے تو وہ بھی بے حال ہونے لگی تھی، سو ڈی جے کے قریبی بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کمبل میں لیٹ گئی۔ حیا، وہ کچی نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا۔ اس کی پلکیں اتنی بوجھل تھی کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اچھا، اس کا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سنو، وہ پلاؤ اتنا برا بھی نہیں تھا، ہمیں صرف سفر کی تھکاوٹ کے باعث برا لگا۔ اور سنو، مگر ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی حیا سو چکی تھی۔ دروازے پہ مدھم سی دستک ہوئی تو وہ سرعت سے کرسی سے اٹھی، ایک نظر سوتی ڈی جے پہ ڈالی، دوسرے اپنے زیر استعمال بینک پہ، جو دوبارہ سے بنا سلوٹ اور شکن کے بنایا جا چکا تھا، اور جس پہ ترک لڑکیوں کے اعتماد کے خون کیے جانے کی کوئی نشانی باقی نہ تھی، اور دروازہ کھول دیا۔ سلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ حالِ نور حشاش پشاش سی مسکراتی کھڑی تھی۔ وہ یوں تھی گویا دھلی ہوئی چاندنی، سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، ہلکی سبز لمبی جیکٹ تلے سفید جینس پہنے، شانے پہ بیگ اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ حالے۔ میں تمہارے ڈورم میں گئی تھی مگر تم ادھر نہیں تھی، میں نے اندازہ کیا کہ تم یہیں ہوگی۔ حالے نے اپنا بیگ میز پہ رکھا اور کرسی کھینچ کے نفاست سے بیٹھی۔ ہاں، میں علی صبح ہی ادھر آ گئی تھی، ڈی جے کی یاد آ رہی تھی بہت۔ خدیجہ سو رہی ہے؟ حالے نے گردن اونچی کر کے اوپر دیکھا
جہاں ڈی جے دو موٹے کمبل گٹھری کی صورت خود پہ ڈالے سو رہی تھی. ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے. اوہ، میں نے سوچا تھا کہ تمہارے فون رجسٹر کروانے چلیں آج. ترکی میں غیر ملکی فون پہ ترک سم کارڈ 1 ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے. ہاں بالکل، تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ. میں بھی 2 گھنٹے مزید سوؤں گی. کمرے کے اندر سے آواز آئی تو حالے مسکرا دی. مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں. چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں. وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں. حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو آئی تھی. ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پاجامے اور ٹخنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیص میں ملبوس تھی. شیفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفلر کی طرح لپیٹے اور اوپر لمبا سیاہ سویٹر پہنے ہوئی تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے. کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور کچھ دن بدقسمت جب میں بیکار ہوتی ہوں، اور آج میرا خوش قسمت دن ہے. حالے نے اٹھتے ہوئے بتایا. ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے. اگر وہاں سے فون رجسٹر نہ ہوئے تو جواہر چلیں گے. اس کے بعد وہاں سے جہانگیر. جواہر؟ حیا نے ابرو اٹھائی. جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا. جواہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا 6واں بڑا شاپنگ مال. اوہ اچھا، جیسے پارک ٹاورز. اوپر کمبلوں سے آواز آئی. پارک ٹاور؟ حالے نے گردن اٹھا کر خدیجہ کے کمبلوں کو دیکھا. ہمارا پارک ٹاور کراچی میں آئیکن ٹاور کے بالکل قریب میں بنا ہوا ہے. ایشیا کے سب سے بڑا شاپنگ مال شمار ہوتا ہے. وہ غنودہ آواز میں بولی. نائس. حالے 27 سے مسکرا کر باہر نکل آئی. حیا نے اس کے جانے کی تسلی کر لی، پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھے پہ چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا. یہ پارک ٹاور جیسا چننا منا ٹاور سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ ڈی جے مسکرائی. اس نے کون سے جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا شو مارنے میں کیا حرج ہے. ڈی جے غڑاب سے پھر کمبل میں گھس گئی. حالے ڈرائیو کرتے ہوئے متاسف سی بار بار معذرت کر رہی تھی. فون رجسٹر نہیں ہو سکے تھے. ایویا کی دکان پہلے تو نہیں ملی، دوسری موبائل کمپنی کی دکانیں ہی ہر جگہ تھیں. یوں جیسے آپ کو زونگ کی دکان کی تلاش ہو اور ہر طرف یو فون تم ہی تو ہو. وہ مشکل ایک دکان ملی تو اس کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا. لاکھ منتوں پر بھی اس نے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا. اب حالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی. بس کر دو حالے، بعد میں ہو جائے گا یہ کام. اب مجھے شرمندہ مت کرو. خیر تمہارا کام تو کروں. جہانگیر چلتے ہیں. حالے نے گہرے سانس اندر کھینچی. گاڑی سڑک پہ رواں دواں تھی اور کھڑکی سے باہر ہر سو برف دکھائی دے رہی تھی. تم ایڈریس دکھاؤ، ہم پہنچنے والے ہیں. کدھر؟ حیا نے نہ سمجھی سے ڈرائیو کرتی حالے کو دیکھا. جہانگیر. اور کدھر؟ وہاں کیا ہے؟ تمہاری آنٹی کا گھر. کل کہا جو تھا کہ تمہیں لے جاؤں گی، صبح بتایا بھی تھا، بھول گئی. تم مجھے ادھر لے کر جا رہی ہو؟ وہ ہکا بکا رہ گئی. ہاں نا. اب ایڈریس بتاؤ. اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا تھا، آگے بتاؤ. اوہ حالے. اس نے ہڑبڑا کر پرس سے مڑا ٹیڑھا سا کاغذ نکالا. اس نے کاغذ پہ دیکھا اس علاقے کا نام سہانگیر لکھا تھا. وہ اسے سہانگیر پڑھتی رہی تھی. اب اسے یاد آیا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے. اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے تو وہ تحائف ہی اٹھا لیتی جو اماں نے بھیجے تھے. ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ ہی کر لیتی. لو، یہ تو سامنے ہی تھا. اب تم جاؤ، مجھے ادھر تھوڑا کام ہے. میرا نمبر تم نے فون میں فیڈ کر لیا ہے نا؟ جب فارغ ہو نا تو مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گی. گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جائے گا، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے. گاڑی رک چکی تھی. حیا نے بے توجہی سے اس کی ہدایات سنی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری. اس کے دروازہ بند کرتے ہی حالے گاڑی زن سے بھگا کر لے گئی. وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا. بیرونی 4 دیواری کی جگہ سفید رنگ کی لکڑی کی باڑ لگی تھی. گیٹ بھی لکڑی کی باڑ کا بنا تھا. گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلہ. بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی.
داخلی سفید دروازہ ذرا سا اونچا تھا، اس تک چڑھنے کے لیے 2 سٹیپس بنے تھے۔ سٹیپس کے دونوں طرف خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے تھے۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پہ چلتی ان سٹیپس تک آئی۔ اونچے سفید دروازے پہ سنہری رنگ کی تختی لگی تھی، سکندر شاہ۔ وہ ترک ہجوں میں لکھا نام اس کے پھپھا کا ہی تھا۔ گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس گھر میں بہت سی لکڑی کی کھڑکیاں بنی تھیں اور شاید کوئی کھڑکی کھلی تھی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہتھوڑے یا کلہاڑی کو لکڑی پہ زور سے مار رہا ہو۔ اس نے کپ کپاتی انگلی گھنٹی پہ رکھی اور سنہری ڈور نوب کے چمکتے دھات میں اپنا عکس دیکھا۔ کاجل سے لبریز بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، دونوں شانوں پر پھسل کر نیچے گرتے لمبے بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک، خطرناک۔ وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگ رہی تھی، گھبرائی ہوئی پریشان سی چینی مورت۔ گڑیا۔ اس نے گھنٹی سے انگلی ہٹائی تو وہ ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی انجان زبان میں بڑبڑاتا دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب دروازہ کھلا، چوکٹ پہ پیچھے ڈور میٹ پہ اسے دروازہ کھولنے والے کے ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھتی گئیں۔ بلو جینز اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس، وہ ایک ہاتھ میں ہتھوڑے پکڑے کھڑا تھا۔ سویٹر کی آستینیں اس نے کونیوں تک موڑ رکھی تھی اور اس کے کثرتی بازو جھلک رہے تھے۔ حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے اپنے بچپن کی تصاویر میں لگا کرتا تھا، وہی بھورے مائل بال جو بہت سٹائلش انداز میں ماتھے پہ گرتے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھی ہوئی مغرور ناک، سنہری رنگت کے تھیکے نکوش۔ وہ ماتھے پہ تیورے لیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ سن کھم سن، اس نے ترکی میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی۔ سبین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا وہ باسفورس کے پل پہ ہتھیلیاں پھیلائی کھڑی ہے اور نیلے پانیوں کو چھو کر آتی ہوا اس کے بال پیچھے کو اڑا رہی ہے۔ وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر تھی، حسین خواب کے۔ میں ان کی مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ ایک دم وہ خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہوئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلیمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جہاں سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق۔ کون حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے باسفورس کا پل شک ہوا تھا اور وہ بے دم نیچے گہرے نیلے پانیوں میں جا گری تھی۔ کون حیا سلیمان؟ کون حیا سلیمان؟ یہ آواز دہراتے ہوئے وہ سنسی ہوتی اسے تک رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ اس شخص کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور بیزاری تھی۔ پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ جہاں سکندر تھا اس سے واقف ہی نہ تھا۔ کون میڈم؟ اس نے قدرے تا کر دہرایا۔ حیا نے خفیف سا سر جھٹکا، پھر لب بھینچ لیے۔ میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں، وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ جھک کر اوپر زینے پہ چڑھی، پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا۔
فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کے فرش پہ قدم رکھا۔ فرش بے حد سرد تھا۔ دور راہداری کے اس پار جہاں اس نے جہاں کو جاتے دیکھا تھا، وہاں سے ہتھوڑی کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے کھلے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ عین وسط میں گول میز کے گیٹ 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے کے جوڑ پہ زور زور سے ضربیں لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے شش و پنج کے بعد ڈھیٹ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی۔ وہ بے اختیار چونک کر پلٹا۔ ڈرائنگ روم میں خیر۔ وہ ناگواری سے لب بھینچ کر واپس کیبن کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبن کے دروازے کے جوڑ پہ کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ موم۔ چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح کام کی طرف متوجہ چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں مروڑتی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفعتاً چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی تھیں۔ کندھوں تک آتے باسکٹ بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھیں۔ اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا، میرا بچہ، تم کب آئی؟ برتن کاؤنٹر پہ تقریباً گرا کر وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکی۔ وہ جو جہاں کے سرد مہر رویے پہ بددل سی بیٹھی تھی گڑبڑا کر اٹھی۔ بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر انہوں نے اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت و اپنائیت بھری نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی ملنے۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لو تو میں خود ہی تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھیں، میں ٹھیک ہوں پپو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بدقت مسکراتی انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھیں۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں پپو، وہ ہلکا سا جتا گئی۔ بھائی مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو۔ اور سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کا حال پوچھے گئیں۔ وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگیں، اب داور بھائی کی شادی میں نہیں آئی؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے، ماشاءاللہ شادی بھی ہو گئی۔ کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا۔ ایک دم ہی کمرے میں بہت گھٹن ہو گئی تھی اور اسے لگا شاید دنیا بہت زیادہ چھوٹی ہو گئی ہے۔ وہ جو داور کے ولیمے پہ اسٹیج پہ بنائی گئی تھی، تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی، میں نے روہیل کے فیس بک پہ دیکھی تھی۔ روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی سانس ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی۔ اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب پشت کیے کیبن کے دروازے پہ اسی طرح ضربیں لگا رہا تھا۔ ہاں، بس روہیل کی البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی پھر چھوڑ دیا۔ مجھے سوشل نیٹ ورکس پسند نہیں ہے۔ ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے، انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی۔ او حیا، تم جہاں سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پہ انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو چہرے پہ ڈھیروں سختی لیے اپنے کام کی جانب متوجہ تھا۔ جہان، تم حیا سے ملی ہو؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی اور روہیل کی بہن ہے، تمہاری فرسٹ کزن۔ مل چکا ہوں۔ وہ اب جھک کر دراز سے کیل نکال رہا تھا۔ یہ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پور ہے، ویسے کوشش تو کرتا ہے اور اسے رشتے یاد بھی رہتے ہیں۔ دراصل پھپھو، انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس سے رشتے یاد دلائیں۔ بچوں کا کیا قصور؟ سارا قصور تو والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی اولاد کو کبھی رشتہ داروں سے نہ ملوائیں تو الزام کس کے سر پہ رکھا جائے؟
سبین پھپھو کا جوش و خروش سے دمکتا چہرہ پھیکا پڑ گیا، مگر وہ اسی طرح تلخی سے کہتی جا رہی تھی۔ جہان اب بھی کام میں مصروف تھا، مگر مثلاً اب آپ لوگ ہیں، آپ کئی دہائیوں سے ادھر مقیم ہیں، اور شاید آپ کا واپس آنے اور اپنے خونی رشتوں سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو ہے نا یہ انفیئر نہیں؟ پھپھو کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، لٹھے کی مانند سفید اور پھیکا۔ پھر وہ بدقت ذرا سا مسکرائیں اور ہولے سے سر جھٹکا۔ ٹھیک ٹھیک کہہ رہی ہو، بس کبھی آ ہی نہ سکے۔ وہ اب مطمئن تھی، اپنے لہجے پہ اسے قطعی افسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث اس کا ان سے تعلق ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھی۔ کسی کی منقوہہ ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے امید لگانے لگے تھے۔ اس کڑوی دوائی کا ذرا سا ذائقہ یہ ذمہ داران بھی تو چکھیں، جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا یاد رہا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے۔ یہ بتانا یاد رہا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے، اور بس۔ دفعتاً اس کی نگاہ فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پہ پڑی۔ اس میں اس خوش شکل درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے، سر پہ آرمی کیپ اور خاکی وردی کے کندھوں پہ سجے تمغے اور پھول سے تارے۔ وہ پھپھا ہیں، یہ پھپھا ہیں۔ وہ گردن اٹھا کر حیرت سے تصویر دیکھنے لگی۔ سبین پھپھو نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائیں۔ وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولا تو حیا چونکی۔ وہ تو اسے اتنا لا تعلق سمجھ رہی تھی، اس کا خیال تھا جہان نے اس کی تلخ باتوں میں دھیان نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کیے سب سن رہا تھا۔ وہ ذرا سا محتاط ہو کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب ہے پھپھا آرمی میں تھے؟ پاک آرمی میں؟ نہیں۔ جہاں ہتھوڑی سلیب پہ رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پہ رکھا فریم ہاتھ سے گرا دیا۔ تصویر والی طرف فریج کی چھت پہ سجدہ ریز ہو گئی۔ حیا، تم نے کھانا تو نہیں کھایا نا؟ میں بس لگا رہی ہوں۔ پھپھا اب سنبھل کر دوبارہ سے حشاش بشاش سی ہو گئی تھی۔ حیا جواب دیے بنا تحیر سے فریج کے اوپر اوندھے منہ گرے فریم کو دیکھی گئی۔ اس کے ایک سوال کے جواب میں جس بد مزاجی سے جہاں نے فریم گرایا تھا وہ ابھی تک اس پہ گنگ تھی۔ ممی، آپ کا کیبن تیار ہے۔ وہ اب کیبن کا دروازہ کھول بند کر کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جہاں، اور باتھ روم کا نل بھی؟ پھپھو نے گول میز میں پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے یاد دلایا۔ آئے ہائے، پھر وہی بدمزہ پلاؤ۔ وہ خفیف سا سر جھٹک کر رہ گئی۔ رہنے دیں پھپھو، میں کوئی اگر مگر نہیں، میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی، اس لیے اب انکار کر کے مجھے شرمندہ مت کرنا۔ جہاں اب دراز سے ایک ڈبہ نکال کر اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ دفعتاً ڈور بیل بجی۔ جہان نے رک کر راہداری کی سمت دیکھا، پھر ڈبہ وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ شروع کرو حیا۔ پھپھو نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پلیٹ اسے تھمائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ پلیٹ میں نکالا۔ راہداری کے اس پار جہاں کسی مرد کے ساتھ ترکی میں کچھ بول رہا تھا۔ دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دوسری ہی چمچ میں وہ پلاؤ سے مزیدار لگنے لگا تھا۔ ڈی جے ٹھیک کہہ رہی تھی، ان کو کھانا صرف سفر کی متلی کے باعث برا لگ رہا تھا۔ پھپھو، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ۔ حیا اس کا چمچہ پکڑے منہ تک جاتا ہاتھ اور بات دونوں رک گئے۔ بے حد بے یقینی سے اس نے گردن موڑی۔ جہاں راہداری سے اسے پکارتا چلا آ رہا تھا۔ کیا اس مغرور اور بد دماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ جی، وہ بمشکل بول پائی۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے اندر آئے تو حیا نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں ایک ادھ کھلے گلابوں کا بوکے اور اوپر سفید کارڈ تھا۔ کیا تم یہاں رہنے آئی ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سختی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ سانس روکن سفید گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے نہیں ہو سکتے تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اپنے ویلنٹائن کو میرے گھر کا پتہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے زیر لب ترک میں کسی غیر مہذب لفظ سے اس نامعلوم شخص کو نوازا اور گلدستہ اور کارڈ اس کے سامنے میز پر تقریباً پھینکنے کے انداز میں رکھا۔ نہیں، میں نے نہیں۔
وہ پھٹی پڑی نگاہوں سے پھولوں کے اوپر گرے سفید کارڈ کو دیکھی گئی جس پہ لکھے حروف نمایاں تھے، فار مائی لو حیا سلیمان فرام یور ویلنٹائن، اور ویلنٹائن ڈے میں ہفتہ 10 دن باقی تھے، اسے یاد تھا۔ یہ یہاں بھی پہنچ گیا، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ یہ کون ہے، کیسے آیا، یہ پھولوں کا مقصد کیا تھا، اور کیا حیا اپنی خفت مٹا پائے گی جو اس کو پھوپھو کے سامنے ہوئی تھی۔ یہ اور بہت کچھ انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔